امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فلانی جگہ پر زمین کا ٹکڑا موجود ہے، میں اللہ کے نبی نے وہ زمین کا ٹکڑا تیرے نام کر دیا، تیرے حوالے کر دیا، آئندہ کے بعد ابو بکر تو زمین کا مالک بن گیا۔ دوسرا صحابی حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے ساتھ کی زمین کا ٹکڑا تیرا ہے، اور جا کر اپنا کام کر، کھیتی باڑی کر، جو مرضی کر لے، میں اللہ کے نبی نے تجھے مالک بنا دیا۔ اب وہ صحابی کہتا میں بھی چلا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے، اللہ کے نبی نے جو زمین کا ٹکڑا دیا، فرمایا دونوں زمینوں کے درمیان میں جو باؤنڈری کھینچی گئی، دونوں زمینوں کے درمیان میں جو بٹ بنائی گئی، دونوں زمینوں کے درمیان میں جو لائن بنائی گئی، فرمایا اس لائن کے اوپر ایک کھجور کا درخت آ گیا، اس درخت کے اندر تازہ پھل لگا ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ درخت میری زمین کے حصے میں آیا۔ وہ صحابی کہنے لگا نہیں نہیں، یہ زمین کے میرے حصے کے اندر آیا۔ حضرت ابو بکر کے درمیان میں، حضرت ربیعہ کے درمیان میں، دونوں کے درمیان میں بات چیت ہونے لگی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا بات بڑھ گئی، میری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل گیا جو حضرت ربیعہ کو پسند کوئی نہ آیا۔ انہوں نے کہا میں اس کے بدلے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن ابو بکر یہ بات کہہ کر تو نے میرا دل دکھا دیا۔ کیسا رویہ ان کا یار۔ ابو بکر بحث ہو رہی تھی ٹھیک ہے، لیکن تو نے یہ بات نہیں کرنی تھی جو بات تم نے کہہ دی ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے میں بھی شرمندہ ہوا۔ غلطی کے بعد شرمندہ ہو جانا انسان ہونے کی علامت ہے، اللہ کا بندہ ہونے کی علامت ہے۔ جو غلطی پر ڈٹ جائے وہ انسان نہیں، وہ انسان سے بھی برا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یار مجھے بڑی شرم آئی، میں نے اس وقت اس سے کہا کہ تو ایسا کر بدلے میں کچھ کہہ دے۔ اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی سمجھدار انسان ہے، صحابی تو تھا نا، اس نے کہا میں نہیں کہتا بدلے میں ایسا لفظ۔ حضرت ابو بکر فرماتے میں ڈر گیا کہ اس نے اپنا معاملہ آخرت پہ ڈال دیا، اپنا معاملہ آخرت پہ ڈال دیا، میں ڈر گیا۔ میں نے کہا کہہ لے یار تیری مہربانی، بدلہ ہو جائے گا۔ نہ بابا میں نہیں کہتا، جو تو نے کہا ہے میں وہ نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہتا۔ کہتا یہاں سے نکلے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اگر تو نہیں کہتا تو میں بدلے میں اللہ کے نبی سے مدد مانگوں گا۔ پھر اب کوئی ایسا انسان ہے بلا جو غلطی کرنے کے بعد کہے کہ یار میں فلانے بزرگ کے پاس جاؤں گا، فلانے اللہ والے کے پاس جاؤں گا کہ میری صلح کا کوئی راستہ نکلے، کوئی صلح کا کوئی ہیلا بہانہ نکلے۔ ابو بکر نے کہا میں اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، پھر میں اپنا معاملہ اللہ کے نبی کے پاس رکھوں گا۔ چل دیے۔ اصلاح کی ضرورت ہے انسان کو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ قبیلہ اسلم کے لوگ بھی آئے، پیچھے پیچھے لوگوں کا رش لگ گیا۔ انہوں نے کہا وہ ابو بکر عجیب انسان ہے، غلطی بھی کرتا ہے اور خود اللہ کے نبی سے شکایت بھی کرے گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملے سنے انہوں نے فرمایا کچھ نہ کہو، تمہیں کیا معلوم ہے یہ تو وہ نوجوان ہے جو 3 دن 3 راتوں تک غار کے اندر اللہ کے نبی کے ساتھ اکیلا رہا تھا۔ مجھے یہ حقیقت سمجھ میں آتی ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں کتنے قیمتی ہیں۔ تم ایسی کوئی بات نہ کرو کہ ربیعہ تو بھی بڑا عجیب انسان ہے، تیرے خلاف اس نے بات کی اور شکایت بھی اللہ کے نبی سے کر رہا ہے اور تو کہتا ہے ابو بکر کے خلاف کوئی بات نہ کر۔ حضرت ربیعہ نے کتنی بڑی بات کہی، ایسی بات کہی کہ آج آنے والے کالے پیلے جو اینکر جو ٹی ویوں پر بیٹھتے ان کے منہ کے اوپر ٹھپا لگا دیا۔ تم ہو سکتے ہو لیکن حلالی ماں حلالی باپ کے بیٹے نہیں ہو سکتے۔ کہ جو ابو بکر کے اوپر زبان درازی کرے وہ حلالی باپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ حلالی ماں کا بیٹا
نہیں ہو سکتا. ایسی بات کہی. قبیلے والوں کو اکٹھا کیا, روک لیا, اور ٹھہر جاؤ, تم نے نہیں جانا اللہ کے نبی کے پاس. کیوں؟ کہ تم جاؤ گے, کوئی بات کرو گے, بات بڑھ جائے گی, اللہ کا نبی خفا ہو جائے گا. واہ اللہ اکبر, کیسی بات کہی. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم مسجد کے اندر داخل ہو, میرا حکم ہے تم یہیں پر ٹھہر جاؤ. معاملہ میرا ابو بکر کا ہے, میں اپنے معاملے کی اصلاح کروں گا, لیکن تمہیں اجازت کوئی نہیں. وہ قبیلے کے لوگ اس جگہ پر رک گئے اور حضرت ربیعہ نے فرمایا تمہیں کیا معلوم ہے یہ ابو بکر وہ انسان ہے, اگر یہ ناراض ہو گیا اللہ کا نبی ناراض ہو جائے گا, اگر اللہ کا نبی ناراض ہو گیا اللہ کی ذات آسمانوں پر ناراض ہو جائے گی. فرمایا میں اللہ کے رسول کو اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. فرمایا تم چلے جاؤ, میرا معاملہ چھوڑ دو. حضرت ربیعہ بھی تشریف لے آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر چہرہ لٹکا ہوا ہے, پریشان ہے, آنکھوں کے اندر سے آنسو گر رہے ہیں, کیا بنی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا میری زبان سے ایسا جملہ نکل گیا, ربیعہ نے میرے بدلے میں ایسی بات کوئی نہیں کرتا. اللہ کے نبی مجھے بڑا دکھ ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا ربیعہ ایسی بات کوئی نہ کرنا, بلکہ آسمان کی طرف نظروں کو اٹھا لے اور ایک جملہ ابو بکر کے لیے کہہ دے یا اللہ میں نے ابو بکر کو معاف کر دیا, تو بھی ابو بکر کو معاف فرما دے. بتاؤ ایسی صلح آج کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب دربار نبوت سے نکلے نا, اس حال کے اندر کہ نکل کے جا رہے تھے اور آنکھوں کے اندر آنسو تھے اور رو کر کہہ رہے تھے ربیعہ اس کا بدلہ میں نہیں, قیامت کے دن اللہ تجھے عطا فرمائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ امت لڑتی ہے.